بات کریں گے بجو ڈرامے پر۔ بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بجو نے کس طرح سے سب کو کہا ہے کہ وہ اب شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی شادی کس سے ہوگی اور وہ اپنی شادی کیسے کرے گی، یہ بات ابھی تک اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ مسرت جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو کہتی ہے کہ دلبر نامی لڑکا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بتائیں۔ بابی جو ہے اس کو حقیقت معلوم ہے کہ ایسا کوئی سین آن نہیں ہے۔ دلبر اپنی کزن ماریا سے پیار کرتا ہے اور اسی سے ہی شادی کرے گا۔ یہ بات جب اب بجو کو پتہ چلے گی اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ بجو جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی ساری ہر کسی کو معاف کر دیتی ہے، ہر کسی سے اتنی کلوز ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنے دلبر کے ساتھ شاپنگ کے لیے پلان کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، میں شادی پہ تمہاری پسند کے جوڑے پہنوں گی، یہ وہ۔ دلبر کو بہت آکورڈ سی سچویشن لگتی ہے لیکن وہ کچھ کہتا نہیں ہے۔ اب جو بشریٰ ہے اس کے ان لاز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکس ہیں، ان کو سمجھنا بہت عجیب ہے سوائے فواد اور ثنا کے۔ ثنا اور فواد کا رویہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اپنی ماں صبا سے۔ صبا جو ہے وہ بہت چیپ حرکتیں کرتی ہے، اپنی بہوؤں پر تشدد کرتی ہے، اپنے بیٹوں کو کچھ بتاتی ہے، بیٹی کو کچھ بتاتی ہے، بہوؤں کو کچھ بتاتی ہے، ان سب کو اس نے بکھیر کر رکھا ہوا ہے۔ صبا جو ہے اس نے کیا کام کیا، دردانہ پہ جھوٹا گھٹیا گرا ہوا الزام لگایا کہ دردانہ میرے پہ الزام لگاتی ہے میں نے جیولری نہیں منگوائی۔ دردانہ اپنے شوہر جواد سے کہتی ہے کہ میں نے جیولری بورو کی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ جو جیولری تم نے بورو کی ہے وہ واپس کرو۔ بورو مینس کہ ادھار لی تھی۔ اب جو دردانہ ہے وہ جیولری لے کر جاتی ہے، صبا مکر جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ جیولری لے کر آؤ، یہ جیولری کیوں لے کر آئی۔ صبا جو ہے وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کہتی ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں نے کچھ بھی کہہ دیا ہوگا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اب صبا کو سچ بنانے کے لیے جواد نے دردانہ پر بہت زیادہ روڈ بیہیو کیا، اس پر بہت زیادہ طعنے کسے، اس کو ڈانٹا، اس کو برا بھلا کہا۔ دردانہ چپ کر جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمر اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ ایمر اس کو کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہر برے اچھے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا، ہمیشہ آپ کی بات مانوں گا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میرا سب سے اچھا بیٹا ہے یہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بجو جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہم بشریٰ کی شادی پر ڈھولک پہ جائیں گے، ڈانس کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ کوئی نیا ٹرینڈ چلا ہے ڈانس کرنے کا، ڈھولکی کرنے کا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بجو کہتی ہے کہ کیوں، سب لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کر لیں گے تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی، ہم ضرور کریں گے اور ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رونق میلہ ہو، سارے خوش رہیں، ہماری فیملی میں ایک یونیک سا فنکشن ہو۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، کر لو، تم لوگ جو دل ہے کرنا ہے کرو۔ سب لوگ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ شمو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اس نے سب کو ڈرامہ لگایا ہے، حالانکہ اس کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی، اس کو وامٹ سٹارٹ ہوئی، اس نے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ بجو اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہے، ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، آپ ان کو میڈیسن دیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب بجو گھر آتی ہے اس کا اتنا تماشا بناتی ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اوٹ پٹانگ کچھ کھا لیا تھا، پیٹ میں ذرا سا درد کیا ہوا، ایک دو الٹیاں کیا آئیں، اس نے تو سمجھا یہ ماں بنے گی، بہت عظیم ہستی ہے یہ وہ۔ بجو نے اس کا اتنا مذاق بنایا اور اس کو اتنی باتیں سنائیں، اس کو کہا کہ تم اپنے کھانے پینے کی چیزیں مختصر کرو، سادہ سی غذا کھاؤ، تم ٹھیک ہو۔ بجو جو ہے وہ شمو کو اتنی باتیں سناتی ہے۔ شمو کی ماں جو ہے وہ اس سے ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی اس کے لیے اتنا کچھ لے آتی ہے، فروٹ، مٹھائی، یہ وہ۔ اس کی ماں جو ہے سب کو بہت مبارکیں دیتی ہے، لیکن بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو منی خالہ کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ دیا ہے وہ سب کچھ مجھے واپس کرو۔ حالانکہ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کچھ دے دیا جائے اور واپس لے لیا جائے، لیکن پھر بھی منی خالہ نے اپنی بیٹی بجو کی خاطر سب کچھ ان کو دے دیا، ان کو کہا کہ آپ لوگ رکھیں۔ بات کریں گے بجو ڈرامے پر۔ بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بجو نے کس طرح سے سب کو کہا ہے کہ وہ اب شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی شادی کس سے ہوگی اور وہ اپنی شادی کیسے کرے گی، یہ بات ابھی تک اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ مسرت جو ہے وہ اپنے
گھر والوں کو کہتی ہے کہ دلبر نامی لڑکا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. اس نے یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بتائیں. بابی جو ہے اس کو حقیقت معلوم ہے کہ ایسا کوئی سین آن نہیں ہے. دلبر اپنی کزن ماریا سے پیار کرتا ہے اور اسی سے ہی شادی کرے گا. یہ بات جب اب بجو کو پتہ چلے گی اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی. بجو جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی ساری ہر کسی کو معاف کر دیتی ہے، ہر کسی سے اتنی کلوز ہو جاتی ہے. اب وہ اپنے دلبر کے ساتھ شاپنگ کے لیے پلان کرتی ہے. اس کو کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، میں شادی پہ تمہاری پسند کے جوڑے پہنوں گی، یہ وہ. دلبر کو بہت آکورڈ سی سچویشن لگتی ہے لیکن وہ کچھ کہتا نہیں ہے. اب جو بشرا ہے اس کے ان لاز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکس ہیں، ان کو سمجھنا بہت عجیب ہے سوائے فواد اور ثنا کے. ثنا اور فواد کا رویہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اپنی ماں صبا سے. صبا جو ہے وہ بہت چیپ حرکتیں کرتی ہے، اپنی بہوؤں پر تشدد کرتی ہے، اپنے بیٹوں کو کچھ بتاتی ہے، بیٹی کو کچھ بتاتی ہے، بہوؤں کو کچھ بتاتی ہے. ان سب کو اس نے بکھیر کر رکھا ہوا ہے. صبا جو ہے اس نے کیا کام کیا، دردانہ پہ جھوٹا گھٹیا گرا ہوا الزام لگایا کہ دردانہ میرے پہ الزام لگاتی ہے میں نے جیولری نہیں منگوائی. دردانہ اپنے شوہر جواد سے کہتی ہے کہ میں نے جیولری بورو کی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ جو جیولری تم نے بورو کی ہے وہ واپس کرو. بورو مینس کہ ادھار لی تھی. اب جو دردانہ ہے وہ جیولری لے کر جاتی ہے. صبا مکر جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ جیولری لے کر آؤ، یہ جیولری کیوں لے کر آئی. صبا جو ہے وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کہتی ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں نے کچھ بھی کہہ دیا ہوگا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں. اب صبا کو سچ بنانے کے لیے جواد نے دردانہ پر بہت زیادہ روڈ بیہیو کیا، اس پر بہت زیادہ طعنے کسے، اس کو ڈانٹا، اس کو برا بھلا کہا. دردانہ چپ کر جاتی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمر اپنی ماں کے ساتھ ہے. ایمر اس کو کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہر برے اچھے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا، ہمیشہ آپ کی بات مانوں گا. اس کی ماں کہتی ہے کہ میرا سب سے اچھا بیٹا ہے یہ. اب کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہم بشرا کی شادی پر ڈھولک پہ جائیں گے، ڈانس کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ کوئی نیا ٹرینڈ چلا ہے ڈانس کرنے کا، ڈھولکی کرنے کا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بجو کہتی ہے کہ کیوں، سب لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کر لیں گے تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی، ہم ضرور کریں گے اور ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رونق میلہ ہو، سارے خوش رہیں، ہماری فیملی میں ایک یونیک سا فنکشن ہو. اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کر لو، تم لوگ جو دل ہے کرنا ہے کرو. سب لوگ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں. دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ شمو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اس نے سب کو ڈرامہ لگایا ہے. حالانکہ اس کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی، اس کو وامٹ سٹارٹ ہوئی، اس نے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں. بجو اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہے. ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، آپ ان کو میڈیسن دیں، یہ بالکل ٹھیک ہیں. جب بجو گھر آتی ہے اس کا اتنا تماشا بناتی ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اونٹ پٹانگ کچھ کھا لیا تھا، پیٹ میں ذرا سا درد کیا ہوا، ایک دو الٹیاں کیا آئیں، اس نے تو سمجھا یہ ماں بنے گی، بہت عظیم ہستی ہے یہ وہ. بجو نے اس کا اتنا مذاق بنایا اور اس کو اتنی باتیں سنائیں، اس کو کہا کہ تم اپنے کھانے پینے کی چیزیں مختصر کرو، سادہ سی غذا کھاؤ، تم ٹھیک ہو. بجو جو ہے وہ شمو کو اتنی باتیں سناتی ہے. شمو کی ماں جو ہے وہ اس سے ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی اس کے لیے اتنا کچھ لے آتی ہے، فروٹ، مٹھائی، یہ وہ. اس کی ماں جو ہے سب کو بہت مبارکیں دیتی ہے. لیکن بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو منی خالہ کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ دیا ہے وہ سب کچھ مجھے واپس کرو. حالانکہ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کچھ دے دیا جائے اور واپس لے لیا جائے، لیکن پھر بھی منی خالہ نے اپنی بیٹی بجو کی خاطر سب کچھ ان کو دے دیا، ان کو کہا کہ آپ لوگ رکھیں.